بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک اصولی بات سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ سابقہ یعنی گزشتہ قوموں کی تاریخ کے دو طرح کے ماخذ ہیں، ایک قرآن و سنت، دوسرے یہود و نصاری یا دیگر ذرائع سے منقول تاریخ اور صحیح قرآن کریم اور صحیح حدیثات میں جو تفصیلات آئی ہیں ان پر یقین تو ضروری ہے کیونکہ تواتر اور صحیح سن کی وجہ سے معتبر قرار پاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سی تفصیلات جن کا اثر ہمیں یہود و نصاری کے محرف علوم یا تاریخ کی کتابوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتا اور وہ قرآن و سنت کی صریح خلاف بھی نہیں، ان کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہی تردید۔ ہم نے حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات واقعات کو مرتب کرتے ہوئے دونوں ہی قسم کی ماخذات سے مدد لی ہے، لیکن کوشش رہے گی کہ جو بات جس ماخذ سے لی جائے اس کا حوالہ ضرور دیا جائے گا۔ پیدائش آدم علیہ السلام۔ 1000 سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی، یہاں خون زیری تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہیے تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار وار داد کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصریف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون زیری سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائک آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے اس بارے میں آیت نازل کی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ فیصد کا فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی معتدل مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کو خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، اے ملائک، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نئی تبدیلی قبول کرنے کی والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کے طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش مالیہ سے ارحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سریت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا ایک بیک گوشت پوشت ہڈی پٹے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور جنی جذبات و کیفیات کا حاصل نظر آنے لگا۔ تعلیم آدم علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یعنی اے ملائک، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا عزیزہ بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پاک و پروردگار، اے پاک و پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح لاہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس شرف علم کے متعلق مصرین کی متعدد آراء ہیں۔ یہ کہ کائنات کے وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھی، ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے
ہے کہ اس وقت جس قدر اشیاء و عالم کائنات میں موجود تھی ان سب کا علم عطا کیا گیا۔ تیسری زمین میں رہائش اور یہاں حکومت کرنے کے لیے جس قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سب علوم عطا کیے گئے۔ طب، انجینئرنگ، ہندسہ، سب علوم دیے گئے۔ چوتھا، انسانوں کے اندر غصہ، شہود، بھوک، حسد، تکبر، الغیظ، بہت سی باطنی کیفیات و احساسات ہیں جنہیں انسان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر وہ فیلنگز، جذبات نہیں، اس لیے اس کے نام اور کیفیت بتا بھی نہیں سکتے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاقی خلافات کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفے بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناشنا رہتے۔ اللہ نے کہا، آدم تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو مجھ سے، اس سب کا علم ہے۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عالمی برتری تمام جنات و ملائک اشکار اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا عزیزہ اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے مطالعہ قرآن میں متعدد بار آیت آئی ہے، سورۃ اعراف میں ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورۃ حجر میں ہے، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لوگ کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سورۃ کہف میں ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریات کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ابلیس کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے 1000 سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام اسرائیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل ہی جنات کا جدہ مجدہ ہے، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جدہ مجدہ ہیں۔ اسرائیل بہت عبادت گزارا اور اللہ کا نہایت فرما بردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے فرشتے اس کی شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب اسرائیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح اشکار ہو گئی تو اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے، نہ کوئی مجھ سے زیادہ ظہیر، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ نیز اسرائیل کو خود پر غرور ہو چلا ابلیس کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتے نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لا ابلیس، مگر اسرائیل جس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اسرائیل ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے، اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی بری حالت دیکھ کر تمام ملائک خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گرے، جس نے انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ یہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے کہ ایک فرما برداری کا اور دوسرا فرما برداری کے ادا کرنے کا، شکر کا۔ واللہ علم بالصواب۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بھید سے خوب واقف ہے، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو تو نے آگ سے پیدا
کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ کتاب و تفسیر و تواریخ میں مرحوم ہے کہ ابلیس نے صرف اس ضم میں نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصلی اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت تو خالق سے بہتر وہ مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا جائے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر درعت کی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چوکا غرور و تکبر پر بنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر کیوں ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھ کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابد ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرا عمل کی قدرتی بندش ہے۔ سورۃ الحجر میں ہے، اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں؟ اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کی سجدہ کروں جس سے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامتی اتار لیا گیا، اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا اور معلوم کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ لکھا گیا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائک سے بہت اچھا تھا، وہ نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت ملامت کرتا تھا۔ طالب مہلت اور دعوی جب ابلیس کو معلوم کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ اور ندامت کے بجائے اللہ سے یہ استدعا کی، اے اللہ اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالتا اور جنت سے محروم کرتا ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں اتنا قیامت زندہ رہوں۔ اس نے دو مطلب کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا۔ انظرنی علی یوم یبشون کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کا دوسرا ظہور جس سے سب دوبارہ اٹھ جائیں گے، جس کے بعد کوئی مرے گا نہیں، اس وقت تک مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی، لیکن مہلت دوبارہ اٹھنے کے بعد جانے تک نہیں دی، بلکہ فرمایا علی یوم الوقت معلوم، یعنی تجھے ایک مقرر وقت تک مہلت ہے۔ بظاہر اس سے مراد قیامت کا پہلا سور پھونک جانے تک ہے۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظہر کیا اور کہنے لگا جب تو نے مجھے رندھا درگاہ کر ہی دیا تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کر دوں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی کثریات کو تیرا ناشکر بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلوص بندے میرے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا، ہماری فطرت کا قانون ہے، مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی پیروں کی ابدا لعنت جہنم کا منتظر رہا۔ جنت میں قیام اور زوجیات، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرمایا۔ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ آپ جنت میں جہاں چاہے جاتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں طرف کی پھسلی سے پیدا کیا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھی فرشتوں سے پردہ کرایا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا ہے کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا؟ مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، ایک قول انگور کا ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کرنے کی اللہ نے ضرورت نہیں سمجھی، ہمیں بھی اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسہ ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان سام کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سام کی صورت میں ان سے بات کی، اللہ کے نام کی قسم کھائی اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا، اس لیے کہ اس وقت تمہاری نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارے جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی حوا اس کی باتوں میں آ گئی، وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ اس درخت کا کھانا پہلے ہمارے لیے درس نہ تھا لیکن اب درس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نئی تشریح نہیں بلکہ نئی شفقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کچھ اہم الفاظ آپ اس وقت بھول گئے، یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود انسانیت فرشتوں سے افضل ہے، درخت کھا کر فرشتے بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ان فطری کمزوریوں کی وجہ سے آپ سے ابتدائی خطا ہو گئی۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسے کھاتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے۔ گویا شیطان نے انسان پر جو پہلا وار کیا ہے وہ یہی بے لباسی کا وار تھا۔ خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ غرض وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ابتدائی خطا تھی، نافرمانی کا تصور تک ان کے دل میں نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دیا اور کہا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جنت سے نکالنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتارنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا تم انسان اب شریعت جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہی زندگی بسر کرو گے اور یہی مرو گے اور یہی سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں آمد کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز برابر۔ جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراز خط کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز برابر ہو گئے اور سیدھا اترنے لگے۔ در مشہور ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں، دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائی، اے میں ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامرد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جو انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی سے دنیا میں انسانیت کا دور کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائی کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بنی نبی ہیں لیکن تشریح نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب کو ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابل اور رابیل بھی ہوئے۔ قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت
خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ حابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ حابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج ہے، وہ بکریاں چراتے۔ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ حابیل اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد خداوندے سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھلاتی، اس کی یہ قربانی قبول ہوتی۔ یہ حابیل نیک اور مخلص انسان تھا، انہوں نے اپنے گلے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ حابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیا۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور حابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل منتقی اور نیکی انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ حابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اس طرح حابیل پر بہت غصہ آنے لگا، اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کروں گا، اور حابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ حابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اس سے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا، اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ حابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی۔ حابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و بینچ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کو ذرائع سے مردہ دفن نہ آنے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کو اپنے ساتھی کا زمین میں گاڑا کھود کر دفنا رہا۔ حابیل بہت شرمندہ ہوا، اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تردفین کا طریقہ جانتا ہے، میں نہیں۔ حابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد حابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ حابیل کے ساتھ ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصلی عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔